السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریف حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سے انشاءاللہ تعالی سورہ حدید ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سورہ حدید مدنی صورت ہے، اس میں 4 رکوع ہے اور 29 آیتیں ہیں۔ سبح للہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، ما فی السماوات جو کچھ آسمان میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کا لفظ جب ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے تو اکثر یہ بات آتی ہے کہ وہ جو مالا کی طرح کی ایک ہوتی ہے جس کے اندر چند 100 دانے ہوتے ہیں، اس تسبیح کو ذہن میں لایا جاتا ہے، جبکہ یہ تسبیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ پھر یہ تسبیح کی کیا میننگ ہے، کیا مطلب ہے؟ تو تسبیح کہتے ہیں کسی چیز کو برائی سے دور کرنا، پاک کرنا، دور کرنے کے معنی میں یہ چیز تسبیح یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر عیب سے، ہر نقص سے دور کرنا، پاک کرنا۔ اللہ رب العزت کی ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی اور کمی سے پاک کرنا، اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ وہ صورتیں جس کا آغاز سبح یسبح سے ہوتا ہے اسے مسبحات کہتے ہیں۔ اور مسبحات کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ الصف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی سبحان سے شروع ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل بھی سبحان اللہ سے شروع ہوا ہے۔ امام احمد نے ایک روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے، اور فرمائے مسبحات پڑھا کرتے تھے وہ صورتیں جن کا آغاز اللہ رب العزت کی تسبیح سے ہوتا ہے۔ سبح یا یسبح یا اس سے ملتے جلتے الفاظ سے ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیت سے افضل ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 128۔ اس حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن اور بھی دوسری جگہ تفسیر ابن کثیر یوں بھی فرماتے ہیں کہ جس آیت کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے واللہ عالم، وہ آیت یہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، لیکن اس حدیث کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ رب نے فرمایا سبح للہ یعنی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کون؟ ما فی السماوات جو کچھ آسمان میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو اے حضرت انسان اور جن، اگر ہم اللہ رب العزت کی پاکی بیان کریں یا نہ کریں، اللہ رب العزت کی شان بہت بلند ہے۔ ہر مخلوق، اس کو تو اللہ رب العزت نے، انسان اور جن کو تو اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی دی ہے، یہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، یہ اپنی ہی بڑائی اور اپنی ہی پاکی اور اپنی ہی شان بنانے میں اور بیان کرنے میں لگا رہے، جبکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ کی پاکی بیان کرے نہ کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے نہ کرے، اللہ ویسے ہی بہت تعریف والا ہے۔ اور یہ زمین کی وقت ہے ہی کیا اللہ رب العزت کے نزدیک؟ جب ہم اسپیس میں جا کر کے دیکھتے ہیں
تو ایک مچھر کے پر کے برابر یا اس سے بھی کم اور اوپر جائیں تو اتنا بھی نظر نہیں آتی، اور اس کے اندر رہنے والی مخلوق اگر ساری کی سارے مل کر کے اللہ رب العزت کو سجدہ اور اس کی تسبیح کرنے لگے تو اس کی شان میں کیا بڑھنا ہے؟ وہ تو اتنی چھوٹی سی زمین ہے اس کے عرش کے سامنے یا اس کے اسپیس کے اندر، تو ہر مخلوق اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی العالی تو ہمیں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظمت والا رب، پاک ہے میرا عظمت والا رب۔ کس چیز سے پاک ہے؟ جو بھی یہ عیب لگائے جاتے ہیں، تو ہر قسم کے عیب سے کہ وہ نہیں سنتا اس لیے کسی دوسرے کے دربار میں جاتے ہیں، وہ نہیں اولاد دے سکتا نعوذ باللہ، وہ نہیں بگڑی بنا سکتا، وہ نہیں حاجتوں کو پوری کر سکتا، اس لیے وہ دوسروں کے دربار میں جاتے ہیں، یہ عمل سے بتاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اور توحید کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب پاک ہے ہر عیب سے، کوئی کام کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ رب العزت نہیں کرتا یا اللہ رب العزت کے علاوہ بھی کوئی کرنے والا نہیں۔ دوسرے طرف سے دیکھیں تو اللہ رب العزت نہ سوتا ہے، نہ اسے سونے کا عیب ہے، نہ اسے تھکان ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ نہایت غالب هو العزیز الحکیم، اور وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کی دو اسماؤں کا ذکر کیا گیا کہ وہ غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے، ہر مخلوق کے اوپر وہ غالب ہے، ہر شے کے اوپر وہ غالب ہے، ہر عمل کے اوپر وہ غالب ہے، وہ جب جیسا چاہے جو چاہے وہ فیصلہ فرمائے اور اس فیصلے کو صادر کر دے، اور حکیم بھی ہے، کب کس کام کو کہاں کیسے کرنا ہے اس سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا، وہ حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی رب کی ہے۔ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور زندگی نہیں دے سکتا اور کوئی اور موت نہیں دے سکتا، یہ چیلنج ہو گیا۔ کیا یہ چیلنج صحیح ہے؟ تو دیکھ لیں آج تک سائنس نے بہت ترقی کی ہے ہمارے، لیکن کیا کوئی زندگی دے سکتا ہے اور کیا کوئی موت دے سکتا ہے؟ تو اللہ ہی رب العزت وہ ذات ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ ایک تو فرمایا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اب اس کی بادشاہی کا ایک چھوٹا سا نظارہ اگر تم کو دیکھنا ہے تو تم اپنی زندگی کو بچا نہیں سکتے، بہت ایڈوانس بن رہے ہو اور بہت علم اور فن کے جاننے والے سمجھ رہے ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے تم جاننے والے ہو، زندگی اور موت کا دینے والا میں ہوں۔ اگر اس نے اولاد نہیں دیا تو تم اپنی ساری ترکیب لگا کر کے اولاد پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر اس نے تمہاری اولاد لے لینا چاہا، جوانی میں ہو، تندرستی میں ہو یا بیمار میں ہو، جیسا بھی ہو، اگر لے لینا چاہا تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، ایسا قادر ہے۔ تمہارے اپنے اوپر تو تمہاری قدرت نہیں کہ تم اپنی جسم میں اپنی روح کو روک لو، پھر دوسری چیزوں میں کیا تمہاری قدرت ہے؟ تمہارے اپنے جسم میں تمہاری قدرت نہیں تو دوسری چیز میں کیا تم قدرت کی بات کرو؟ تو اس ایک بات کو یہاں پہ اللہ رب العزت نے لے کے آیا، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ یہ ہے اس کی قدرت، ہر شے پر، صرف تمہارے اوپر نہیں، ہر شے کے اوپر وہ خوب قادر ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ اول اللہ رب العزت، اگر اللہ کے پہلے کوئی ہوتا تو وہ خالق ہوتا، اللہ رب العزت اول ہے اور اس کے بعد ساری چیزیں، ساری چیز اس کی مخلوق ہے، اور اسے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں، نہ ہوا کی، نہ پانی کی، نہ کھانے کی، نہ سونے کی، نہ جاگ۔ اس کو کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ کو ہوا اور پانی کی ضرورت نہیں ہے اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو بنی ہوئی چیز پہلے ہوتی ہے یا بنانے والا پہلے ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے بنانے والا پہلے ہوتا ہے۔ تو بنی ہوئی چیز خالق کی ہمیشہ محتاج ہوتی ہے، بنانے والی کی ہمیشہ محتاج ہوتی ہے۔ جیسے یہ موبائل، یہ پہلے سے ہے یا ہم پہلے سے ہیں؟ ہم پہلے سے ہیں، تو ہم موبائل کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ تو ظاہر سی بات ہے رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہی نے اس کو پیدا کیا، یعنی ہم جب یہ موبائل نہیں تھا تب سے ہم ہیں، موبائل نہیں تھا تب سے ہم ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت جب ہوا نہیں تھی تب اللہ تھا، اللہ نے ہوا کو وجود بخشا، آکسیجن اللہ نے پیدا کیا، اس کا مطلب وہ آکسیجن کے بغیر ہے، وہ بغیر تھا۔ پانی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے پانی کو وجود بخشا، یعنی اللہ رب العزت پانی کے پہلے تھا، یعنی اللہ رب العزت پانی کے بغیر ہے، اللہ کو پانی کی ضرورت نہیں۔ کھانا اس نے پیدا کیا، اس طریقے سے ہر مخلوق اس نے پیدا کی۔ وہ عرش پر مستوی ہے جیسی اس کی ذات کو لائق ہے، عرش کے اوپر اللہ، عرش نہیں تھا تب سے اللہ ہے، یعنی اللہ کو عرش نے نہیں تھاما، نعوذ باللہ، اللہ کو عرش نے نہیں تھاما، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت نے عرش کو بھی تھامے ہوئے۔ اللہ اکبر، وہ ذات ہے اللہ۔ تو هو الاول، وہ اول ہے، والآخر، اور آخر ہے، سب سے پہلے سے ہے اور آخر۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری مخلوق کو فنا کر دے گا، تو وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔
الاول والآخر والظاہر والباطن، اور وہ ظاہر ہے، کیسے ظاہر، اور باطن بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. دونوں باتیں ایک جیسی آ رہی ہیں، ٹکراتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. والظاہر، وہ اپنی قدرت اور علامت کو کی تخلیق سے ہر چیز خالق کے اوپر گواہ ہے، ہر مخلوق خالق کے اوپر گواہ ہے. یعنی اس کی قدرت، علامتیں، جیسے سورج ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے، ہوا ہے ظاہر ہے، روح ہے ظاہر ہے، نظر آ رہی ہے، جو چیزیں یعنی نظر آ رہی ہے، زمین، آسمان، انسان، جانور، پیڑ پودے، تو یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ اس کی وجود کی دلیل ہے، یہ خالق کے ہونے کی دلیل ہے. تو وہ ایسا ظاہر ہے، یعنی اپنی مخلوق کو اس نے ظاہر کر دیا کہ ان مخلوق کو دیکھ کر کے اور اللہ رب العزت کے وجود کا انسان یقین کر، اور اسے یقین ہوگا کیونکہ بنی ہوئی چیز خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے. تو وہ ظاہر ہو، وہ ظاہر ہے. جیسے کرنٹ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن لائٹ جلتا ہوا دکھ رہا ہے، تو لائٹ جلتا ہوا دکھ رہا ہے مطلب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کرنٹ ہے. ہم سانس لے رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ہوا ہے. ہم بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، روح نہیں دکھ رہی، اس بات کی دلیل ہے کہ روح ہے، کیونکہ ہم بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز ہم پھینک رہے ہیں تو وہ زمین کے طرف جا رہی ہے، چمبک کھینچتے ہوئے نہیں دکھ رہی، کھینچ رہا ہے، جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے. تو یہ چیز جو ہو رہی ہے، پوری زمین، انسان، جانور، ہر چیز کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. وقت پر ہوا اور پانی کا آنا، وقت پر پودوں کا نکلنا، وقت پر سورج کا نکلنا ڈوبنا، یہ سارا سسٹم جو نظر آ رہا ہے اور یہ ساری مخلوق جو نظر آ رہی ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی کرنے والا ہے، اس کا کوئی چلانے والا ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے. جیسے کرنٹ اس بات کی دلیل ہے، لائٹ جل رہا ہے یعنی کرنٹ ہے. تو وہ ظاہر ہو، یہ ہوا اس کا مطلب کہ وہ ظاہر ہے. والباطن، اور وہ چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور کس طرح چھپا ہوا ہے کہ اس کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا پیر کیسا ہے. لیس کمثلہ، اس کے مثل کوئی نہیں. اب ہمارے ذہن میں کوئی بات اگر آئے گی کہ وہ ایسا ہوگا تو اس کے مثل تو وہ ہے ہی نہیں. روشنی کی بھی اگر ہمارے ذہن کے اندر بات آتی کہ وہ نور ہے، تو نور تو ہمارے ذہن میں ہے کہ نور مطلب یہ ایسی روشنی. اور لیس کمثلہ، اللہ ویسا نہیں. اللہ کی چادر نور ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیسی ہے وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، وہ اپنے ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ لے گا، لیکن کیسا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم ہاتھ کے جیسا اس کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ لیسا کا اس کے مثل نہیں ہے کوئی. وہ دیکھتا ہے کیسا دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے کیسا سنتا ہے، جیسی اس کی شان کو لائق ہے. تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور وہی ظاہر ہے اور وہ باطن ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. وہو بکل، وہ ہر شے کو، شیء علیم، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر شے کو وہ جاننے والا ہے. اس کتنی بڑی بات ہے کہ ہر شے کو، ہر ذرے کو، ہر مخلوق کو، ہر چیز کو وہ جان رہا ہے. کیسا جان رہا ہے؟ کیا اس کے اندر آ کر کے جان رہا ہے؟ اس میں نواز کر کے، جیسے غیر مسلموں کا یہ عقیدہ ہے، یا اوتار لے کر کے حلول کر جاتا ہے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، صوفیوں کا، کہ کسی کے اندر آ جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے، جب آتا ہے جب چلا جاتا ہے. جیسے غیر مسلموں کا ہے کہ کچھ وقت میں دیوی کے اندر یا فلاں کے اندر وہ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. نعوذ باللہ، استغفر. ہر چیز کے اندر ہے. کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ہے. کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زمین، آسمان، پہاڑ وغیرہ یہ جو ہے اللہ کی پرچھائی ہے. نعوذ باللہ، مطلب یہ اللہ ہے، کبھی کبھی کسی مخلوق میں آتا ہے. یا کچھ لوگ کا ہے کہ ہمیشہ کے لیے آ جاتا ہے کسی انسان کی شکل میں یا کسی چیز کے اندر ہے. کیسا ہے وہ، کیسے وہ جان رہا ہے؟ پھر سے اس آیت کو دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی. هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے. والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہ باطن بھی ہے. وہ اپنی مخلوق کے اعتبار سے ظاہر ہے اور ذات کے اعتبار سے وہ باطن ہے، چھپا ہوا ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. تو ہر شے کو خوب کیسے جانتا ہے وہ، اس کے تعلق سے آگے فرماتا ہے. آیت نمبر 4، هو الذی خلق السماوات والارض بستۃ ایام ثم استوى علی العرش. هو الذی خلق السماوات والارض، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا. اب اس دن کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں سمجھنے کے اعتبار سے بتا دیا کہ 6 دن میں جو وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنا دیا. زمین و آسمان یعنی اس کی بیچ کی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ اللہ ہے. ہمارا پورا سائنس مل کر کے ہزاروں سال میں ایک کیڑا نہیں بنا پایا، ایک جیو نہیں بنا پایا. اور وہ تو بہت دور کی بات ہے، بغیر جان کی کوئی چیز نہیں بنا پایا. اس دنیا سے لیے بغیر
بغیر جان کی کوئی چیز نہیں بنا پایا، نہ بنا سکتا۔ وہ رب ہے جس رب کے ہم ماننے والے اور جاننے والے، جس رب کے سامنے ہم سجدہ کرنے والے، جس رب کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرنے والے، اس رب کے جو حی اور قیوم ہے، جو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کی تخلیق کر دیا، ہر مخلوق کو وجود بخش دیا۔ اور پھر اپنی ذات کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ کہاں؟ عرش پر مستوی ہوا۔ کیسا مستوی ہے؟ کیسا ہے؟ جیسی اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ عرش پر ہے۔ اس لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، لیکن وہاں پر بھی پردے کے پیچھے سے اللہ رب العزت سے بات ہوئی۔ یہ بات کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے، وہ ہمارے کمرے میں ہے، ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، عرب میں ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اور یہ بات ہم 7ویں بار پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 میں، پھر سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3 میں، پھر سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 میں، پھر سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 میں 25 اور 59 میں، پھر اس طریقے سے سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر 2 میں، پھر سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4 میں، اور اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی۔ تو وہاں مستوی ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت ہر چیز کو کیسے کمانڈ کیے ہوئے، اس کے تعلق سے اللہ یعلم ما یولج فی الارض، یعلم، اس کے علم کے اعتبار سے وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو زمین کے اندر سے نکلتی ہے۔ یعنی غیب کا جاننے والا، پہلی بات یہ پتہ چلی کہ وہ جانتا ہے۔ دوسرا کہ زمین کے اندر جو بھی چیزیں داخل ہو رہی ہے، یعنی پانی داخل ہو رہا ہے، اللہ کا حکم داخل ہو رہا ہے، اور جو اس کے اندر سے نکلتا ہے، جو بھی پیڑ پودے اور دانے پھٹتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ سب کو جانتا ہے۔ ایک ایک مخلوق کو وہ جانتا ہے، لیکن ہے کہاں؟ عرش۔ علم کے اعتبار سے ایک ایک ذرے کو وہ جان رہا ہے۔ اس کے پہلے ہم نے پڑھا کہ ماں کیا حمل اٹھائے ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ یعنی جتنی بھی مادہ ہے، جتنی بھی فیمیلز ہیں، جتنے بھی کیڑے مکوڑے، جتنے بھی مادہ ہیں، سب کے اندر کیا ہے اور کتنا اس کے اندر گھٹتا اور بڑھتا ہے، اللہ فرماتا وہ بھی میرے علم میں ہے۔ صرف انسان کے نہیں، ہر قسم کی فیمیلز، مادہ کے، وہ ایسا علم رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو چیز بھی زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو چیزیں آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے۔ تو جو آسمان سے احکامات اترتے ہیں اور جو احکامات چڑھتے ہیں، یا وہ بارش اترتی ہے، تقدیر اترتی ہے، احکام مسائل یہ سب اللہ رب العزت جانتا ہے، جو کچھ زمین کے اندر اترتا ہے اور جو کچھ زمین سے چڑھتا ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ چلیے پچھلی آیت جو آیت نمبر 1 تھی، اس کی تفسیر کے لیے ایک آیت اور نوٹ کریں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو۔ یعنی جتنی بھی مخلوق ہے، سب اللہ رب العزت کی حمد اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے، مطلب ہم اس کی لینگویج کو نہیں جانتے۔ ہر مخلوق اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے، بے شک وہ نہایت بردبار اور خوب باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل کہ آپ جب اپنے پہلو پر جاتے، لیٹتے رات کے وقت میں، تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کے تعلق سے بیان ہے۔ اسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ میں مسلم شریف کی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، اے آسمانوں اور زمین اور بزرگی والے عرش کے پروردگار، اے ہمارے پروردگار اور ہر شے کے پالنے والے، یعنی ہمارے پروردگار اور ہر شے کے پروردگار، دانے اور گٹھلی کے پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے، بس ہر برے کام کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہر برے کام کی برائی سے ہمیں اللہ کی پناہ چاہنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کے فضل سے ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں اور اللہ ہی کے فضل سے ہم نیکی کر سکتے ہیں۔ جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مطلب ہر مخلوق کی، ہر شے کی، ہر برائی کی، ہر چیز کی پیشانی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور تو سب پر ظاہر ہے کہ تجھ سے اوپر کوئی چیز، اور تو سب پر ظاہر ہے، یعنی تو ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، یہاں تک کہ دلوں کے اندر جو وسوسے گزرتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور تو سب پر ظاہر ہے کہ تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو سب سے پوشیدہ ہے کہ تجھ سے زیادہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو ہمارے قرض کو ادا کر دے، تو یہ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی بہت اچھی دعا ہے۔ تو ہمارے قرض کو ادا کر دے، اور غربت اور فقر سے بچا کر ہمیں غنی کر دے، محتاجی، فقر سے
بچا کر کے ہمیں غنی کر۔ اس سے ابو صالح نے اس دعا کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، اور اسے امام مسلم نے نوٹ کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2713 2713۔ یہ کس چیز کی تفسیر میں تھی؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس حدیث کے اندر کہ پس ہر شے کو، اے اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، مطلب تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 ہم نے دیکھا تھا، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے۔ تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ زمین میں کوئی سی چیز داخل ہوتی ہے، نکلتی ہے، یہ غیب کا جاننے والا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے۔ سبحان اللہ، دریا کے اندر اور جنگلوں کے اندر کی ہر چیزوں کا، ہر مخلوق کا اس سے علم ہے، جبھی تو مخلوق زندہ ہے۔ اگر مخلوق کو بھول جائے خالق تو، اگزامپل کے طور پہ ہمارے گھر میں 10 کمرے ہیں، اور ایک کمرے میں ہم نے کسی جانور کو لا کر کے رکھا، 1-2 دن اس کو کھانا دیا اور پھر بھول گئے، 1 ہفتے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت اگر اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو بھول جائے تو وہ زندہ بچ سکتی ہے؟ اسے کب کس چیز کی حفاظت چاہیے، کیا اس کی ضرورت ہے، کیا اس سے چاہیے؟ تو اللہ رب العزت ہر جنگلوں کے اندر بھی اور ندی کے اندر بھی سب چیز جانتا۔ کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس سے جانتا ہے، ایک ایک پتا جب جھڑتا ہے اسے جانتا ہے۔ ایسا علیم رب ہے ہمارا، کیا وہ ہماری دعاؤں کو نہیں سن رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ خود اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اور آگے اللہ فرماتا ہے، اور وہ زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہوئے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ ایسی ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت نے اپنے لوح محفوظ میں ریکارڈ کر رکھا۔ عمل کے تعلق سے مسلم شریف کی حدیث، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اللہ کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ جو کہا نا، آسمانوں پہ جو چڑھتا ہے اور جو نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، تو یہ سب اللہ رب العزت کے طرف اٹھایا جاتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 179۔ اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے حدیث قدسی، حدیث جبرائیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت ایسی کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نہیں ہم اگر کر سکتے تو یہ ضرور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو عرش پر ہونے کے باوجود علم کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، ہمارے دل کے اندر جو وسوسے گزر رہے ہیں، جو سانسیں لے رہے ہیں، جو دھڑکن چل رہی ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، جس سے حفاظت چاہیے، جو ہمارے ساتھ آگے ہونے والا ہے، ہر چیز کو انسان کو وہ جان رہا، وہ تمہارے، اللہ فرماتا ہے یہاں پر، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمام امور اسی کے ساتھ ہیں، تمام امور اسی کے ساتھ ہیں، حکم اسی کے ساتھ ہے، اور اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اتنا قریب ہے ہمارا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکل رہا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے، آگاہ رہو، بے شک وہ اپنے سینوں کے دوہرا کر کہتے ہیں تاکہ اللہ سے پوشیدہ رکھیں، مطلب اپنے سینوں کو وہ دوہرا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کو چھپا لیں گے۔ سن رکھو، اللہ فرماتا سن رکھو، جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو سینوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، ان کے دلوں کی سینوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 10 کے اندر اللہ فرماتا ہے، کوئی تم میں سے چپکے سے بات کرے اور جو پکار کر کہے، اور جو رات کی چھپا ہوا ہو وہ دن کی روشنی میں ہو، وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھلا ہو، اور اللہ رب العزت کے لیے ساری چیزیں برابر ہیں۔ تو آیت نمبر 4 کے آخر میں فرمایا، اور اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمام امر یعنی کام، تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ صبح اور شام کا ہونا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔
اور وہ سینوں کے راز کو خوب جاننے والا ہے۔ ہمارے دل کے اندر جو وسوسے آنے والے ہیں، آ گئے ہیں، کیا خیالات اس کے اندر چل رہے ہیں، وہ اس کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے علیم اور خبیر رب کے اوپر ایمان رکھ کر کے زندگی جئیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں جان رہا ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے، ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر نقل اور حرکت کو دیکھ رہا ہے، اور ان سب کا وہ حساب لینے والا ہے۔ اور اگر ہم اس کے مطابق جی رہے ہیں تو وہ ہمارے اس عمل سے خوش ہو رہا ہے، اور اس کے بدلے پہ ہمیں انعام اور ہمیں نوازنے والا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، اے خالق مالک اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق دے، ان صفات کو ہمیں جاننے کی توفیق دے، اس پر ہمیں ایمان دے، اس پر ہمیں علم دے، ہمیں ایمان دے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔